ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 3 باب 7 سے 15 آیات تک۔ اس وقت یسوع نے نیکودیمس سے کہا، تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا کہ تمہیں از سر نو پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے، مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں جاتی ہے۔ ہر وہ جو روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ نیکودیمس نے جواب میں اس سے کہا کہ یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا، کیا تو بنی اسرائیل کا استاد ہے اور یہ باتیں نہیں جانتا؟ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں، اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے۔ جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا، پھر اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو تم کیوں کر یقین کرو گے؟ کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان پر سے اترا، یعنی ابن انسان جو آسمان میں ہے۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، اب ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے اس بات پر زور دیا کہ میری تعلیم بے خطا ہے، تو بھی انسان میرا یقین نہیں کرتے۔ خداوند ازل سے ان باتوں کی سچائی کو جانتا ہے اور صرف ان باتوں کی تعلیم دیتا تھا جن کو وہ جانتا اور جن کو دیکھا تھا۔ لیکن نیکودیمس اور اس کے زمانے کے اکثر یہودیوں نے اس کی گواہی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ زمین کی باتیں کرتے تھے۔ نیکودیمس پرانے عہد نامے کا عالم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک دن مسیح موعود آئے گا اور اس زمین پر اپنی بادشاہی قائم کرے گا۔ یروشلم اس کا دارالحکومت ہوگا۔ مگر نیکودیمس ایک بات سمجھنے میں ناکام رہا کہ اس نئی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے نئی پیدائش ضروری ہے۔ پھر وہ آسمان کی باتیں کون سی ہیں جن کا ذکر خداوند نے کیا ہے؟ ان سے مراد وہ سچائیاں ہیں جن کا بیان ہمیں ملتا ہے، یعنی وہ عجیب اور شاندار طریقہ جس سے انسان کو نئی پیدائش حاصل ہوتی ہے۔ خداوند یسوع نیکودیمس پر آسمانی سچائی کھولنے کو تھا۔ نئی پیدائش کس طرح ہوتی ہے؟ انسان کے گناہوں کی سزا کو پورا کرنا ضروری ہے۔ انسان اپنے گناہوں کے ہمراہ آسمان میں نہیں جا سکتا۔ یسوع نے پرانے عہد نامے کے اس واقعے سے وضاحت کی کہ نئی پیدائش کس طرح ہوتی ہے۔ انسان کو گناہ کے سانپ نے ڈس لیا ہے، چنانچہ ان پر ابدی موت کی سزا کا حکم ہو چکا ہے۔ خداوند یسوع قطعی طور پر بے گناہ تھا، لیکن اس نے ہماری جگہ لے لی اور ہماری سزا برداشت۔ وہ نجات دہندہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، وہ ہمارے لیے گناہ گار ٹھہرایا گیا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی میں شامل ہوں، تاکہ جو کوئی خداوند یسوع پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔